نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة الآية كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضي الله تعالى عنه أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث وذكر كلمة لتكون لمن بعدكم فقال فكبر عمر رضي الله عنه ثم قال ألا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بھی ختم ہونے کو ہے. رمضان آئے گا اور رمضان آیا اور تقریباً آدھا ہو گیا. کتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے جنہوں نے اس رمضان میں اپنا بہت سا آخرت کا ذخیرہ جمع کر لیا ہوگا، اور کتنے ایسے بھی ہوں گے جن کو کوئی پرواہ نہیں اور وقت گزر رہا ہے، احساس بھی نہیں. جب ہوگا احساس، جب حقیقی آنکھ کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ کیا نقصان کرے. اس وقت کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ایک ایک لمحہ جو ہمارا ہے کتنا قیمتی بن رہا ہے اور کیا کچھ ہمیں آخرت کی دولتیں مل رہی ہیں. جب حقیقی آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے گا. بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں روزے کی عبادت کو ادا کیا جاتا ہے. روزے کے فضائل پچھلے ہفتے کچھ ہمارے سامنے آئے. آج کچھ مسائل عرض کرنے ہیں، پھر کچھ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، کچھ اعتکاف کے مسائل ہیں. یہ چند باتیں آج انشاءاللہ عرض کرنی ہیں. دیکھیے، روزہ یہ 5 باتوں کا نام ہے. عربی لفظ صوم، کتب علیکم الصیام، صیام جمع ہے صوم کی،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. اب صوم فرض کیا گیا، روزہ فرض کیا گیا. روزہ کہتے کس کو ہیں؟ کس چیز کا نام روزہ ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے. تو 5 باتوں کا نام روزہ ہے، 5 چیزوں کا نام روزہ ہے. روزے کے لغوی معنی ہے رکنا. تو 3 چیزوں سے رکنا: کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور جماع سے رکنا. یہ 3 چیزیں ہوئی: کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جماع سے رکنا. اور چوتھی بات ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنا. صبح صادق سے لے کر، سحری سے لے کر غروب تک ان 3 کاموں سے رکنا. یہ چوتھی بات ہوگی. اور 5ویں بات یہ کہ نیت کے ساتھ رکنا. نیت بھی ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ جو میں ان 3 چیزوں سے رکا ہوں روزے کی وجہ سے رکا ہوں. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی روزے کے اندر. روزہ ان 5 باتوں کا نام ہوا: کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جماع سے رکنا اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنا اور نیت کے ساتھ. کتنے مسلمان ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، جماع سے رکنے کا نام تو شاید روزہ نہیں. بس یہ ہے کہ نہ کرو تو بہتر ہے، کر لو تو کوئی حرج نہیں. لہذا بہت سے لوگ بیچارے مسائل پوچھتے ہیں اور بہت جھجکتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ بھئی سحری کے بعد یہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ کیوں ہو گیا؟ سحری کے بعد پانی تو نہیں پیا، سارے دن نہیں پیتے پانی، سارے دن کھانا نہیں کھاتے، مگر یہ کیسے ہو گیا؟ اس سے بھی رکنے کا، یہ بھی تو رکنے کا جز تھا، روزے کا فرض تھا. جیسے کھانے سے رکنا فرض تھا، پینے سے رکنا فرض تھا، ایسے جماع سے رکنا بھی فرض تھا. تو کیوں یہ فرض معلوم نہیں کیا؟ یہ تو پتہ چلا کہ رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے، الحمدللہ سارے روزے ہو گئے. بھئی سارے روزے ہو گئے تو یہ عمل کیوں ہو گیا روزے میں؟ کیوں پتہ نہیں تھا؟ نہ مرد کو پتہ نہ عورت کو پتہ، اور ہو گیا. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کو پتہ ہو کہ روزہ اس چیز سے رکنے کا بھی نام ہے. اور نیت کا ایک مسئلہ تو یہ سامنے آیا کہ جماع سے رکنا بھی روزے میں فرض ہے، جیسے کھانے پینے سے روکنا. پھر اگر کوئی کر لے جماع تو روزہ ٹوٹ گیا. اب کیا ہوگا؟ اب 61 روزے اس کے ذمہ آ گئے. ایک روزہ سزا کا اور 7 روزے کفارے کے. اور 7 روزے خود رکھے، 7 روزے اس کی بیوی رکھے. دیکھو کتنا لمبا معاملہ ہو گیا. کتنا جو تھوڑا سا مسئلہ نامعلوم ہوا، اتنا لمبا معاملہ ہو گیا. 61 روزے ہو گئے، ایک سزا کا، 7 کفارے کے. اور یہ کفارے کے روزے بھی مسلسل رکھنے. اگر کسی نے 58 روزے رکھے اور بیمار پڑ گیا اور ایک دن چھوڑ دیا روزہ، پھر اس طرح میں رکھنا پڑے گا. اتنا سخت معاملہ. اور یہ نہ رکھ سکے روزے تو 60 کے لیے 60 صدقۃ الفطر. تو 60 صدقۃ الفطر کے معنی یہ ہوئے کہ ایک روزے کا تقریباً 60 روپے صدقۃ الفطر بنا. تو 60 روزوں کے 3600 روپے. تو 3600 روپے اپنی طرف سے، 3600 روپے بیوی کی طرف سے، 7200 روپے لگ گئے. تھوڑی سی غفلت، تھوڑا سا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا خواہش کا اتباع کر لیں. اور جن کو پتہ نہیں لو بتاؤ کتنے کی چپ چکے ہوں گے بیچارے، اور کبھی مسئلہ ہی نہ سیکھا نہ پوچھا، وہ روزے رکھ رہے ہیں، عورتیں بھی رکھ رہی ہیں، مرد بھی رکھ رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. تو بہت ضروری ہے ان مسائل کو سمجھنا، یاد رکھنا. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات نیت سے متعلق ہے. نیت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے نیت اصل ہے دل کے ارادے کا نام. دل میں نیت ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس کافی ہے، یہ فرض ہے. باقی زبان سے جو ہم کہہ لیتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، کہہ لینا چاہیے تاکہ دل کا جذبے کا اظہار زبان سے ہو گیا اور بات پکی ہو گئی. اور کوئی زبان سے نہیں کہتا مگر سحری میں اٹھ رہا ہے اور جلدی جلدی کھا رہا ہے، جلدی جلدی پی رہا ہے، سائرن بج رہا ہے، سارا پانی پی کے فوراً رکھ رہا ہے، اور وہ بھی سومی غدی نوئی تو من شہر رمضان نہیں کہتا، اس کا روزہ پورا ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ جو اس وقت اٹھا ہے، جلدی جلدی سحری کر رہا ہے،
آج سائرن بجتے کے ساتھ ہی فوراً پانی پی کے رکھ دیا، جو چیز کھا رہا پی رہا تھا چھوڑ دی، جلدی سے پانی کی طرف لپکا کے پانی پی لوں، روزہ بند کر لوں۔ اور وہ بھی سونے کا دن نوے دن شہر رمضان نہیں پڑتا تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو اس کی علامات ہیں یہ نیت کی علامات ہیں۔ یہ اٹھا کیوں ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے اٹھا، اس لیے الفاظ کوئی سنت نہیں ہے۔ یہ جو ابھی سونے کا دن نوے دن شہر رمضان کے الفاظ ہیں یہ کوئی حدیث میں بھی نہیں آئے، کوئی سنت بھی نہیں، کہہ لینا چاہیے تاکہ بہتر ہے۔ باقی کوئی نہ کہے تو روزہ اس کا بھی ہو جاتا ہے کہ شہری میں اٹھائے نیت ہے ٹھیک ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے نیت کا معاملہ اتنا آسان ہے، اور نیت کا وقت کب تک ہے؟ زوال آفتاب سے پہلے پہلے تک ہے، سمجھیے عرف میں یوں کہہ لیجیے کہ 12 بجے سے پہلے پہلے تک۔ کیا مطلب کہ ایک آدمی سحری کے وقت اٹھا، طبیعت میں بوجھل پن ہے، ہمت نہیں ہو رہی روزہ رکھنے کی، کچھ بیماری، کچھ جو ہے ذوق کمزوری، تو اب یہ یوں کر لے کہ سحری تو کر لے، نیت نہ کرے، 11 بجے دن کو اب دیکھ لے کہ اب مجھے ہمت ہے میں روزہ پورا کر لوں گا، تو مشقت تو نہیں ہوگی، اب 11 بجے نیت کر لے، ہو گئی اس کی نیت، ہو گیا اس کا روزہ پورا۔ دیکھیے کتنی آسان سہولت دی شریعت نے کہ بھائی ہمت ہے تو شروع سے ہی نیت کر لے، اور خطرہ ہے کہ پتہ نہیں میں روزہ پورا کر سکوں گا نہ کر سکوں گا، اور پھر کیا پتہ روزہ اس بیچ میں توڑنا پڑ جائے۔ روزہ نہ رکھنا یہ بھی گناہ ہے، اور روزہ توڑنا یہ بڑا گناہ ہے، اور کسی عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دینا بھی جائز ہے، نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ تب ایک آدمی یہ روزہ رکھنے کا جذبہ ہے اس کا کہ چلو میں 11 بجے 11:30 بجے تک انتظار کرتا ہوں، طبیعت میں بشاشت آ گئی، ذوق دور ہو گیا، ہمت ہو گئی تو نیت کر کے روزہ پورا کر لوں گا، ورنہ نیت ہی نہیں کروں گا تو روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اتنی آسانی شریعت نے دے دی نیت کے اعتبار سے۔ تو بہرحال ایک اور مسئلہ سمجھنے کی بات ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح مجھے 10 بجے سفر پہ جانا ہے لہذا آج میں روزہ ہی نہیں رکھتا، صبح 10 بجے میری گاڑی ہے تو میں روزہ ہی نہ رکھوں۔ نہیں، اس کو روزہ رکھنا ہے۔ سحری کے وقت کو یہ مقیم ہے، 10 بجے تک تو یہ مقیم ہے، سفر 10 بجے کے بعد شروع ہوگا۔ 10 بجے دیکھے کس نے؟ سفر اس سے پہلے مر گیا بیچارہ، ہو سکتا ہے سفر کا ارادہ ملتوی ہو جائے، ٹکٹ کینسل ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے کہ سفر کا ارادہ ملتوی ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھا، بتاؤ مقیم ہے روزہ نہیں رکھا، اتنا بڑا گناہ کر لیا اس نے۔ اتفاقات ہیں، لہذا سفر کی نیت ہے تو صرف نیت کرنے سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ سفر شروع ہو گیا اب چھوڑ دے، چھوڑنا چاہے تو نہ چھوڑے تو افضل ہے، بہتر ہے رکھے تو۔ آج کل آسان ہے سفر، کوئی مشکل نہیں، مگر سفر شروع ہونے کے بعد چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جب تک سفر شروع نہیں کیا تو اب چھوڑنے کی اجازت نہیں کہ صبح 10 بجے گاڑی ہے تو آج سحری نہیں کروں، آج بھی میرے روزہ نہیں رکھ رہا۔ کیوں نہیں رکھ رہا؟ صبح سفر پہ جانا ہے، بھائی چاہے سفر پہ جانا ہے ابھی روزہ رکھو، 10 بجے تک روزہ رکھو، سفر شروع ہو جائے اب دیکھ لو، نہیں رکھنا ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اور سفر شروع ہونے کے بعد رکھ لے پھر تو اور افضل ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین رہنا چاہیے ان لوگوں کے جو اکثر سفر سے نکلتے ہیں، وصولیاں کرنے جاتے ہیں، مال بیچنے جاتے ہیں، تو وہ یہ کہ ہم مسافر ہم روزہ نہ رکھیں، نہیں روزہ رکھیں۔ اور ایک آدمی ہے سفر میں تھا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، اب گھر آ گیا، 10 بجے گھر پہنچ گیا، تو اب یہ مقیم بن گیا، اب اس کے سارا دن روزے داروں کی طرح رہنا ہے۔ اب اس پر تشبہ بالقائمین لازم ہوں گے، یہ نہیں کہ ہم نے مسافر صاحب کو بس اب کھانا پینا میرے لیے خوب صحیح ہو گیا، خوب مزے کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نہیں بھائی، شریعت کے احکامات ہیں۔ اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کوئی عام مہینہ تھوڑی ہے کہ ہم آزاد ہوں جیسے چاہے کر لیا کہ ہم تو مسافر تھے لہذا خوب کھاؤ مزے کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی مقیم ہوا اب اس کو تشبہ بالصائمین کرنا ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ہے، روزہ تو شمار نہیں ہوگا مگر روزے داروں کی طرح رہنا ہے۔ دیکھیے کتنا اہم مسئلہ۔ ایسے ہی کوئی عورت پاک ہو گئی صبح 10 بجے 11 بجے، اس کا وہ روزہ تو شمار نہیں ہوگا مگر سارا دن اسے روزے داروں کی طرح رہنا ہے، تشبہ بالصائمین کرنا ہے، یہ حکم ہے شریعت کا۔ ایسے ہی کسی کا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، مثلاً یعنی وضو کر رہا تھا کہ غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا،
روزہ تو یاد تھا، اب حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اب روزہ تو ٹوٹ گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو بھائی روزہ ٹوٹ گیا تو خوب کھاؤ پیو مزے کرو. نہیں، روزہ ٹوٹ گیا تو ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹا ہے، تشبہ بالصائم اب بھی واجب ہے، یعنی روزے داروں کی طرح رہنا اب بھی لازم اور ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو اب کھانا پینا شروع کر دو. نہیں، بیمار ہے، مرض کی وجہ سے روزہ توڑا ہے تو اس نے روزہ توڑا ہی بیماری کی وجہ سے. اب یہ بھلے کھائے، دوا پیے، ساری چیزیں کرے کہ اس نے روزہ ہی توڑا ہے مرض کی وجہ سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر ایک آدمی کا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو اب اسے سارا دن روزے داروں کی طرح رہنا ہے. یہ نہیں کہ چھوٹ مل گئی کہ روزہ ٹوٹ گیا تو چلو اب کیا کریں، جو بھی چاہو کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، مزہ کریں. نہیں، تو جو ہے سارا دن اب روزے داروں کی طرح رہنا رات چاہے روزہ ٹوٹ گیا اور اسے ایک روزے کی قضا بھی کرنی ہوئی. تو یہ شریعت کے احکامات ہیں، اسے ہمیں سیکھنا ہے. یہ بھی چیزیں سیکھنا لازم اور ضروری ہے. یہ نہیں کہ وہ رمضان آ گیا جیسے بھی چاہے روزے ادا ہو گئے بس کافی ہے. اور دیکھیے ایک اہم مسئلہ جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے کہ آدمی شہری کے لیے اٹھا، وقت کم ہے، اب غسل کی بھی حاجت ہے، اب ایک طرف غسل کرنا ہے، ایک طرف شہری کا وقت جا رہا ہے تو شریعت نے اجازت دے دی کہ شہری کرے، شہری کر کے اور پھر جب شہری ختم ہو جائے تو غسل کرے، نماز پڑھے. اس کی اجازت ہے شریعت میں. یہ نہیں کہ اب پہلے غسل کرے پھر روزہ شروع کرے. نہیں، نجاست کی حالت میں بھی روزہ شروع ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. تو بہرحال یہ چند مسائل روزے کے ہمارے سامنے آئے جن کا سیکھنا ضروری ہے. پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. دیکھیے آنکھ میں دوا ڈال لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ناک میں ڈال لی تو ٹوٹ جائے گا. اور کان میں ڈالی، اس میں علماء کی دو رائے ہیں. پرانے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کان میں ڈالنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. جدید علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب دیکھیے تینوں چیزوں میں تین باتیں آتی ہیں. آنکھ کے بارے میں سب علماء یہی کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آنکھ میں دوا ڈال لی چاہے حلق میں اس کے اثرات آ رہے ہیں، اس کا ذائقہ محسوس ہو حلق میں، کیونکہ آنکھ میں جب آدمی دوا ڈالتا ہے تو حلق میں اس کے اثرات آتے ہیں. سرما ڈالتا ہے آنکھ میں تو کالا پن حلق سے محسوس ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ میں کالا پن محسوس ہوتا ہے، مگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹتا؟ کہ وہ مسامات کے ذریعے اندر پہنچی ہے دوا. کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ براہ راست حلق میں جائے. آنکھ کے اندر مسامات ہیں اور ناک میں ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. سارے علماء کے نزدیک، متقدمین کے نزدیک بھی، متاخرین کے نزدیک بھی. ناک میں ڈالنے سے سب کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ میں ڈالنے سے کسی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. کان کا مسئلہ آیا تو اس میں علماء کی تحقیق جدا ہو گئی. متقدمین فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض والے علماء کی جدید تحقیق یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا. بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ بلا عذر بلا ضرورت میں نہ ڈالے، بہت مجبور ہو جائے گا ورنہ احتیاطی کرے تو بہتر ہے. احتیاط کے قول پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. تو دیکھیے یہ تین چیزوں میں تین حکم آ گئے. پھر انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو انجیکشن لگا لیا، ڈرپ لگا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، سانس کا انہیلر استعمال کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے جن لوگوں کو دمے کا مرض ہو وہ ڈاکٹر سے یہ پوچھ لیں کہ بھئی انہیلر کی جگہ اگر ہم انجیکشن لگا لیں تو ٹھیک ہے، وہ افاقہ ہو جائے گا. اگر ڈاکٹر اس کی اجازت دے دے تو وہ پھر انہیلر استعمال نہ کریں اور انجیکشن لگائیں تاکہ روزہ تو بچ جائے. ورنہ یہ ہے کہ اگر مجبوری میں انہیلر استعمال کرنا پڑے تو کر لے، بھائی جان بچانی ہے، باقی روزہ ٹوٹ جائے گا. بعد میں قضا کر لے. یہاں شریعت میں اجازت دی ہے، یہ نہیں کہ روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا، روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا. تو یہ چند مسائل ہیں جو روزے سے متعلق ہیں، ان باتوں کو سیکھنا ضروری ہے. تو ایک نیت کا مسئلہ سامنے آیا اور کچھ یہ روزے کے ٹوٹنے کے مسائل سامنے آئے. اور پھر روزے سے متعلق فدیے کا مسئلہ. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو چلو فدیہ دے دو. اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے فدیے کا.
کہ روزہ نہیں رکھا تو چلو فدیہ دو، جان چھوٹ گئی. عورت حمل سے ہے، روزہ رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو کہہ رہی ہے چلو بھائی میں فدیہ دے دوں. دودھ پلانے کی مدت ہے اور اس میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو کہہ رہی ہے چلو فدیہ دے دوں. کوئی آدمی تھوڑا سا بیمار ہوا، انہوں نے کہا چلو فدیہ دے دوں. نہیں، ان تمام صورتوں میں فدیے کی اجازت نہیں ہے. ان تمام صورتوں میں اگر مجبوری میں روزہ چھوڑتا ہے یا کوئی عورت روزہ چھوڑتی ہے تو جن دنوں میں طاقت ہے، قوت ہے، سردی کا زمانہ ہے، چھوٹے دن ہے، اس میں روزے رکھنے ہی ضروری ہے. ایسے لوگوں کو فدیے کی اجازت نہیں کہ بھائی چلو بھائی فدیہ دے دیا جان چھوڑ گئی. نہیں، انہیں قضا ہی رکھنی ہے. یعنی جب دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو جائے، طبیعت میں بچاست آ جائے، سردی کے چھوٹے دن ہیں اس میں رکھ لیں، کوئی حرج نہیں. عمل سے فارغ ہو جائے، پھر قوت آ جائے، سردی کا زمانہ ہو، اس میں وہ قضا رکھ لے، رکھ سکتی ہے. اور آدمی کوئی بیمار ہو گیا تھا، روزے نہیں رکھے، بعد میں قضا کر لے صحت کے زمانے میں. کون سے لوگوں کے لیے فدیے کی اجازت ہے کہ مرض ایسا لگ گیا کہ ڈاکٹر نے کہا تمہیں روزہ نقصان دے، چاہے سردی میں رکھو چاہے گرمی میں رکھو، جب بھی تم روزہ رکھو گے تمہارا مرض بڑھ جائے گا، تکلیف بہت ہوگی تمہیں اور بیماری بھی بڑھ جائے گی اور خطرہ ہے جیسے کہ بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں گردے پر اثر پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لہٰذا نہ سردی میں روزہ رکھ سکتے ہو نہ گرمی میں رکھ سکتے ہو. اب بتاؤ یہ مریض ہے ایسا، اب اس کو شریعت نے اجازت دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے تم فدیہ دے دو. یہ فدیہ دے دو، ہر کوئی تھوڑی دے سکتے. اور یا ایسا بڑا ہو گیا کہ بالکل جو ہے آزا جواب دے گئے، ہمت تمام ختم ہو گئی اور بڑھاپا ہے اور اب سے زندگی کے وفا کرنے کی کوئی امید بھی نہیں، نہ معلوم تک دنیا سے رخصت ہونا پڑے. اب ایسے ضعیف اور شیخ پانی کو بھی فدیے کی اجازت ہے. اور فدیہ ایک روزے کا 7 روپے ہے. اور کوئی گندم کے اعتبار سے، یہ تو گندم کے اعتبار سے، کوئی کشمش کے اعتبار سے دینا چاہے تو 1050 روپے. 3.5 کلو گندم، 3.5 کلو کشمش تقریباً 1050 روپے بن جاتے. کھجور کے اعتبار سے دینا چاہے تو 560 روپے بن جاتے. اور جو ہے جو کے اعتبار سے دینا چاہے تو 140 روپے، اور گندم کے اعتبار سے تو 60 روپے. تو بہرحال سستے میں سستا روزے کا فدیہ 7 روپے اور مہنگے میں مہنگا آج کل کے حساب سے 1050 روپے. جیسے دینا چاہے، یعنی جس کو جتنا یہ صدمہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھ سکا، چلو 1000 روپے دے دو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے جذبے کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کو فدیہ دینے کی اجازت ہے. ہر ایک کو نہیں ہے کہ بھئی جس کو چاہے فدیہ، جو چاہے فدیہ دے دے. پھر ایسا بھی ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا بھائی نہ تم سردی میں روزہ رکھ سکتے ہو نہ گرمی میں، اور نے فدیہ دے دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایسی طبیعت بحال ہوئی کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے کہ بھائی ماشاء اللہ تم تو بالکل بھلے چنگے ہو گئے، کہ تمہیں وہ مرض بھی نہیں رہا جو تھا جس کی وجہ سے تمہیں کہا کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، بس اب روزے رکھو. اس نے جو فدیے دیے تھے وہ سارے کینسل، اب روزے ہی رکھے. سارے نفلی سچے خیرات بن گئے، اب اسے روزہ رکھے بغیر چھوٹ نہیں ہوگی کہ جس وجہ سے رعایت تھی وہ وجہ ختم ہو گئی، تو اب اسے روزے رکھنے ہوں گے. تو یہ شریعت کا حکم ہے فدیے کے اعتبار سے. تو ان فدیے کے مسائل میں بھی آدمی کو ذرا محتاط ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو بس سن لیا سمجھ لیا بس دماغ میں آیا کر لیا. علماء سے جا کے پوچھے. ہر آدمی کو اپنا مسئلہ پوچھنا چاہیے، اپنی نوعیت علماء کے سامنے رکھنی چاہیے. جس کو فدیے کی اجازت ملے فدیہ دے دے، جس کو روز قضا کی اجازت ملے بعد میں قضا رکھ لے. تو بہرحال یہ چند مسائل فدیے کے سامنے آئے. پھر بھول کر کوئی کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ یعنی اٹھا نیند سے 10-11 بجے، عام طور پر اٹھنے کا معمول ہے، اٹھا اور ڈائریکٹ فریج کھولا اور ٹھنڈا پانی پی لیا. عادت ہے کہ صبح اٹھتا تھا تو ٹھنڈا پانی پیتا تھا. اب بھی یہ بیچارہ نیند سے اٹھا، اس کے یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، اور جا کے فریج پر یہ پانی پی لیا. اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ بھول کے پیا ہے. ہاں یاد آ گیا فوراً کو، اچھا بھائی ایک آدمی کا روزہ ہے وہ پانی پی رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو پتا ہے کہ یار اس کا روزہ ہے، اب میں اسے بتاؤں یا نہیں بتاؤں؟ دیکھیے یہاں اگلا مسئلہ آ گیا. سامنے والا بھول کر پانی پی رہا ہے روزے سے، روزے کی حالت میں ہے، تو اب میرے ذمہ کیا ذمہ داری ہے کہ میں اسے یاد دلاؤں یا نہیں دلاؤں؟
اس میں فقہائے کرام نے بڑی عجیب تفصیل لکھی ہے کہ بھائی یہ دیکھو کہ وہ آدمی جو پانی پی رہا ہے بھول کر، اس کی نوعیت کیسی ہے، وہ کمزور ہے، صحت مند ہے، اگر فوراً اسے یہ کہہ دیا کہ میں روزہ تمہارا تو روزہ پانی چھوڑ دو، وہ پانی چھوڑ دے، اسے بہت زیادہ تکلیف ہو، ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو گھونٹ لینے کے بعد پیاس اور تقاضا کرتا ہے، طبیعت کا تقاضا بڑھ جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اور اذیت میں مبتلا ہو جائے۔ اگر اس قسم کی طبیعت ہے تو خاموش رہو، تو اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، تمہیں بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صحابی آیا اللہ کے محبوب کے پاس، اللہ کے رسول، میں نے بھوک کی حالت میں بھولنے کی صورت میں روزے کی حالت میں کھا پی لیا، روزہ تھا اور بھول گیا، یاد نہیں رہا، کھا پی لیا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تجھے اللہ نے کھلایا اور کھلایا، اپنے روزے کو پورا کرو، کوئی روزے میں حرج نہیں ہوا، اس لیے کہ بھول اللہ کی طرف سے تھی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کھلا رہا ہے، ہم بیچ میں کیوں آڑ بنے؟ لہٰذا اگر وہ جو کھا پی رہا ہے اور بھول کر اگر اس کی طبیعت کمزور ہے تو اسے یاد نہ دلاؤ، اور اگر وہ طاقتور ہے اس سے بتا دیا تو فوراً رک بھی جائے گا، اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، شکایت بھی نہیں ہوگی، اور وہ اور شکریہ ادا کرے گا، تو بس ٹھیک ہے، اسے یاد دلا دے کہ بھائی یہ تم روزے سے ہو، کیا کر رہے ہو، تو ہر ایک کے لیے الگ حکم ہوگا، یہ نہیں کہ لٹھ مارو اور تو نے تو روزہ ہی توڑ دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہ مسئلہ آ گیا، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خطان ٹوٹ جاتا ہے، دیکھیے بھول کر پورا گلاس پی گیا تو روزہ نہیں ٹوٹ رہا، اور کلی کر رہا تھا اور غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، دیکھیے ایک قطرہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ رہا ہے، پورا گلاس پی رہا ہے تو نہیں ٹوٹ رہا، یہ شریعت کی بات نہیں، ہماری عقل مانے نہ مانے ہم تو شریعت کے پابند ہیں۔ پھر بہت سے لوگ وسوسے کے مریض ہوتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو کلی کر کے تھوک تھوک کر اپنا حلق خشک کر لیتے، حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں بیچاروں میں، اور انہیں یہی وہم ہوتا ہے کہ ابھی پانی موجود ہے، ابھی پانی موجود ہے، اور جو ہے تھوکتے ہیں یہاں تک کہ حلق خشک سے خشک تر ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادہ مشقت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی مشقت والا حکم شریعت میں دیا ہی نہیں ہے، لہذا کیا ہے اچھی طریقے سے کلی کی، اور جو ہے وہ آخر میں ایک دفعہ اچھی طریقے سے تھوک پھینک دیا، بس اس کے بعد اگر ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے تو وہ تراوٹ ہے پانی کی، منہ کی، اور پانی تو سارا چلا گیا، وہ جو آخری دفعہ تھوکا تھا کلی کرنے کے بعد کلی کی، اور اچھی طریقے سے منہ میں جو سارا پانی جمع ہے اسے چوس کے پھینک دو کلی تھوک کی شکل میں، اب تو سارا پانی آ گیا، اب جو اس کو تراوٹ محسوس ہو رہی ہے، کوئی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، وہ اندر منہ کی ساری کیفیات، پانی نہیں ہے، پانی تو کھینچ لیا، اب بلا ضرورت بار بار تھوکنا کہ حلق خشک ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں، تو کلی کرنے کے بعد جب اچھی طرح ایک دفعہ تھوک بھی دیا، اس کے بعد جو تراوٹ محسوس ہو رہی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ذہن نشین رکھیں، تو کوئی مشقت نہیں ہوتی کہ وہ تراوٹ اب پانی کی نہیں ہے، وہ تو جسم کی اپنی خاصیت ہے کہ پانی لگنے سے ٹھنڈک ہوتی ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو یہ وہ ٹھنڈک ہے، اب یہ پانی نہیں ہے، پانی کی اثر ہے، پانی نہیں ہے، اور لہٰذا وہ جو تراوٹ سے محسوس ہوتی ہے یا ٹھنڈک سے محسوس ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اچھی طرح کلی کر لی، ایک دفعہ اچھی طریقے سے تھوک پھینک دیا، جس میں یقین ہو گیا کہ اب تک کوئی قطرہ پانی کا اندر منہ میں نہیں رہا، بس اس کے بعد کافی ہے، بار بار تھوک کر حلق خشک کرنا، منہ خشک کرنا، یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، اور بیوقوفی ہے، جب شریعت نے اتنی مشقت میں نہیں ڈالا تو ہم کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں؟ تو یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ باقی روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا، بہت سے لوگ ہیں وضو میں غرارے کی عادت ہے، وہی اپنی عادت کے مطابق آئے اور مسواک کی اور پانی دیا اور غرارے کر دیے، تو غرارے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ غرارہ کرنے سے کوئی روزہ ہی ٹوٹ گیا، وہ غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے کہ غرارے کے بعد نامعلوم کچھ پانی حلق میں چلا جائے، اور یقینی امکان ہے کہ غرارے میں چند قطرے چلے جائیں، تو اس لیے آدمی احتیاط کرے اور تھوڑا سا چوکنا رہے کہ میں روزے سے ہوں، کلی کرے، غرارہ نہ کرے، تو بہت سے لوگ عادت کے مطابق غرارہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ خطرے کی بات ہے، روزے کو خطرے میں ڈالنا، اس سے احتیاط کرے، وضو کرے، کلی کرے، غرارہ نہ کرے، اور کسی کو غسل فرض ہو گیا تو اس میں بھی وہ غسل میں بھی غرارہ نہ کرے، کلی
کرے، ناک میں پانی بھی تھوڑا سا ڈالے، بہت زیادہ مبالغہ نہ کرے پانی ڈالنے میں، بس شریعت کی طرف سے رعایت ہے۔ پھر کوئی ضروری نہیں کہ افطار کے وقت کوئی غرارے کرے اور ناک میں پانی چڑھائے، اس کی کوئی مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بس جتنی اس کی قوت کی اتنا اس نے کام کر لیا کافی ہے۔ تو بہرحال یہ چند مسائل تھے روزے سے متعلق۔ اب کچھ باتیں، وقت سے ختم ہو رہا، بس اعتکاف سے متعلق کچھ عرض کرنا تھا کہ دیکھیے اعتکاف یہ وہ عمل ہے جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ہر سال فرمایا، اور یہ سنت مؤکدہ ہے مگر علی الکفایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ چند بس سارے محلے میں سے اگر ایک آدمی بھی مسجد میں بیٹھ گیا تو سارے محلے والوں کی طرف سے سنت مؤکدہ ادا ہو، اور اگر ایک بھی نہ بیٹھا تو سارے محلے والے سنت مؤکدہ کے تارک ہوں گے، گناہگار۔ لہذا اللہ کے محبوب نے یہ ہر سال عمل فرمایا، تو ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ جو عمل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال فرمائے میں نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ کیا۔ میری زندگی کے 40 سال، 50 سال، 20 سال، 25 سال، 60 سال گزر گئے، میں نے یہ عمل کتنی دفعہ کیا جو عمل حضور نے ہمیشہ فرمایا۔ اور پھر یہ ہے کہ اعتکاف یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھنے کا نام ہے، تو اس میں آدمی جو ہے یکسوئی سے بیٹھے، اور اپنے محلے کی مسجد میں افضل ہوتا ہے، محلے کی مسجد میں بیٹھنا افضل ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرے کہ محلے کی مسجد میں بیٹھے اور جو ہے اپنے اوقات کو قیمتی بنائے اور اللہ کے دربار سے بہت کچھ لے کر جائے۔ دیکھیے مسجد میں داخل ہونے کی دعا بتلائی، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، یا اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ باب الرحمہ نہیں فرمایا کہ رحمت کا ایک دروازہ کھول دیے، بلکہ رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ اب یہ 10 دن کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہونے آ گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ یہاں سے آیا اور اٹھ کر ویسے ہی چلا گیا، تو کتنا نقصان ہے، کتنا خسارہ ہے کہ اعتکاف سے پہلے بھی زندگی نہیں بدلی، اعتکاف کے بعد بھی نہیں بدلی، بغیر معمول پہلے بھی داڑھی کٹاتا تھا، آپ کی داڑھی کٹا رہا ہے، پہلے بھی فجر چھوڑتا تھا، آپ کی فجر چھوڑتا ہے، پہلے بھی گناہ کرتا تھا، آپ بھی گناہ کرتا ہے، کوئی فرق نہیں، بس یہ کہ 10 دن کی ایک عادت ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ تو بھئی اس سے کوئی فائدے کی فکر نہیں ہے، اعتکاف اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کا نام ہے، لہٰذا اس کی کوشش کرے کہ اگر کوشش کرے اعتکاف میں بیٹھے اور پھر اعتکاف میں اپنے تعلق اللہ کی ذات سے جوڑے۔ تو بہرحال اعتکاف یہ مستقل ایک عبادت ہے، اور عورتوں کو بھی گھروں میں کرنا چاہیے، گھر کے اندر ایک مسجد کی جگہ متعین ہونی چاہیے، جسے گھر میں ہم بیڈ روم بنا لیتے ہیں، ڈرائنگ روم بناتے ہیں، ڈائننگ روم بناتے ہیں، کچن کی جگہ متعین کرتے ہیں، اور جو ہے باتھ روم متعین کرتے ہیں، ساری چیزیں بنا لیتے ہیں۔ چھوٹا سا گھر ہے، ایک کمرہ ہے ایک آدمی کا، وہ بتاؤ اس میں بھی باورچی خانہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک کونا طے کیا گیا، وہاں چولہے رکھ دیے، ایک مکان کمرہ ہے کرائے کا، پھر بھی آدمی اس میں چولہا رکھنے کی جگہ متعین کرتا ہے کہ بھائی یہ میرا چولہا رکھنے کی جگہ ہے، یہ گویا باورچی خانہ، اور یا یہ میرے سونے کی جگہ ہے، یہاں ہم سوئیں گے، اور بھائی یہاں مہمان آئیں گے، یہاں مہمان بیٹھیں گے۔ تو مہمان بیٹھنے کی جگہ بھی ایک کمرے میں طے کر لیتا ہے، اور کھانے پینے کی جگہ بھی طے کر لیتا ہے، سونے کی جگہ بھی طے کر لیتا ہے، پکانے کی جگہ بھی طے کر لیتا ہے، اور طہارت وغیرہ کی بھی جگہ طے کر لیتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ نماز کی جگہ طے نہیں کرتا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ ہر گھر میں مسجد البیت ہو، گھر کی مسجد ہو، جس میں عورتیں بھی نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اور مرد حضرات بھی وہاں نوافل وغیرہ پڑھیں اور جو ہے تلاوت ذکر اذکار کریں۔ تو اسی جگہ میں عورت اعتکاف کی نیت کرے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ تو عورت کا اعتکاف بہت آسان ہے، تو کوشش یہ کریں کہ عورتیں بھی اعتکاف کی ترتیب بنائیں، گھروں میں بیٹھیں، اور اعتکاف عورتوں کا بڑا آسان ہے، وہ اعتکاف کی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے کام بھی کر سکتی ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے آلو کاٹ دیے، پیاز کاٹ دی، سبزی کاٹ دی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے استری کر دی، وہیں بیٹھے بیٹھے دسترخوان لگا لیا تو وہیں بیٹھ کے سب کھا لیا، یہ ساری چیزوں کی اجازت ہے، اور مال بھی کرتی رہے اور اپنے گھر کے کام بھی دوسروں سے لیتی رہے وہاں بیٹھے بیٹھے۔ تو عورت کے لیے بھی آسان ہے اور مردوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم افتح لي ابواب رحمتك، یا اللہ ہم آپ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں،
آپ کے گھر میں داخل ہونے کی دعا آپ کے محبوب نے سکھلائی ہے کہ جب شہنشاہ کے دربار میں جاؤ تو یہ کہہ دو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے بہت سے دروازے کھول دیجیے، بہت سے ابواب کھول دیجیے رحمت کے۔ اور اے اللہ رحمت کے مفہوم میں ہم نے پڑھا ہے کہ رحمت سے مراد آپ کا قرب ہے، آپ کی رضا ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق ہے، ذکر کی توفیق ہے، تلاوت کی توفیق ہے، نوافل کی توفیق ہے۔ یا اللہ یہ سب رحمت کے مفہوم میں آتے ہیں۔ یا اللہ وہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہم پر یہ رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ یا اللہ ہمارے لیے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا یہ سب آسان کر دیجیے۔ ہماری طبیعت ان اعمال صالحہ کی طرف راغب کر دیجیے۔ ہماری طبیعت ایسی بنا دیجیے کہ نیک اعمال میں ہمیں مزہ آنے لگے، نیک اعمال میں ہمیں خوشی ہونے لگے اور طبیعت اس طرف مائل ہو جائے اور گناہوں سے طبیعت متنفر ہو جائے، ایسی ہماری کیفیت بنا دیجیے۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ اس کی قدردانی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ کتنی تیزی سے 14 دن چلے گئے، آج یا اللہ یہ جمعے کا دن ہے اور آخری گھڑیاں ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہے اور ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ رمضان کا وقت ہے اور افطار کا بھی وقت ہے۔ یا اللہ آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا واسع الفضل اغفر لنا، یا واسع الفضل اغفر لنا، یا واسع الفضل اغفر لنا۔ اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام پہنچا دیجیے۔ ہماری طرف سے آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ آج اطراف عالم سے کتنے اشاعت آپ کے محبوب پر درود و سلام بھیج رہے ہوں گے۔ یا اللہ ہمارا سلام بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے، ہمارا درود بھی حضور کے دربار میں پہنچا دیجیے، ہماری طرف سے ہمارے آقا کو مقبول فرما دیجیے۔ یا اللہ حرمین شریفین میں جو مسلمان اطراف عالم سے جمع ہیں، یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے، ان کے طواف کو، ان کے سعی کو، ان کی تراویح کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لیجیے۔ یا اللہ سب کی ان ٹوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکیں، مگر یا اللہ ہم کسے دیں گے یہ چھوٹا حصہ ہم سے کون لے گا؟ یا اللہ آپ ہی لے لیجیے، قبول فرما لیجیے، رد نہ فرمائیے۔ نستغفر اللہ و نتوب الیہ، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں کہ آپ کے شایع نشان ہم کوئی عمل نہ کر سکے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ بقایا دن باقی ہے رمضان کے، ان کی قدردانی نصیب فرما دیجیے۔ اب باقی رمضان کے لمحات ایسے گزروائیے جیسے آپ کے محبوب و مقبول بندے گزارتے ہیں۔ یا اللہ اس طرح ہمارے روزے ہوں کہ ہمارا روزہ آپ کو پسند آ جائے، ہماری یہ بھوک اور پیاس آپ کے قرب کا ذریعہ بن جائے، آپ کی رضا کامل کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ فرمائیں کہ تمہیں بھوکا اور پیاسا لینے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ نے ایسا فرما دیا تو یا اللہ تو نقصان اور خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ ہمیں معاف فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ آپ سے تو قبول فرمائیں گے اور ہم کس سے کہیں کہ قبول ہمارا اور کون کس کے لیے یہ بھوکا اور پیاسا رہ رہے ہیں؟ یا اللہ آپ ہی کے لیے تو رہ رہے ہیں، اور یا اللہ آپ کے شائع نشان نہ کر سکے اس سے توبہ کر رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے۔ وہ عاجزی، انکساری، وہ ندامت بھی آپ دیجیے تو آپ کو پسند آ جائے۔ ہم کہاں سے وہ ندامت لائیں گے؟ یا اللہ آپ ہی تو دیں گے یہ خزانہ غیب سے، جیسے آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں ویسے ہمیں بھی دے دیجیے، ہمیں بھی اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے، رد نہ فرمائیے۔ یا اللہ بقایا دنوں کی پوری قدردانی نصیب فرمائیے۔
ایسے دن گزرے کہ آپ کو پسند آ جائیں، ایسی راتیں گزرے کہ آپ خوش ہو جائیں یا اللہ، ایسی راتیں نصیب فرما دیجیے، ایسے دن نصیب فرما دیجیے، ایسی عبادات نصیب فرمائیے جو صفات قبولیت والی ہوں، آپ کو راضی کرنے والی ہوں یا اللہ۔ وہ صفات دیجیے جو آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، صفات قبولیت سے نوازی، صفات حسنہ سے نوازی، اپنے پیاروں میں شامل فرما دیجیے۔ اللهم اعطنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم اعطنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم لا تنزع منا صالح ما اعطيتنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك السلام۔ یا اللہ ہماری دنیا کے مسائل بھی حل فرما دیجیے، آخرت کے مسائل بھی حل فرما دیجیے، دنیا آخرت کی پوری بھلائیاں پوری خیریں ہمیں عطا فرمائیے، ہر شر سے، ہر آزمائش سے، ہر ناگہانی سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا